کیا مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان کے بارے میں تنقید کی ہے؟ یہ جھوٹ ہے جی، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. میرے پاس ایک بھائی آئے، مجھے تو خیر بعد میں پتا چلا ان کا تعلق داعش کے ساتھ تھا. تو عرب ملکوں سے یہاں آئے، وہ عرب میں ہی پیدا ہوئے تھے، اردو بھی ان کو اچھی آتی تھی کیونکہ ان کے ماں باپ پاکستانی تھے، تو اور عربی ان کی ایک نیٹو لینگویج مان چکی بھی تھی، اور دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے بھی تھے، انگریزی بھی ان کو آتی تھی. تو میرے ایک دوست کے ریفرنس سے مجھے ملنے آئے کسی کام کے سلسلے میں. تو آتے ہی انہوں نے یہ بات کی. یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، بڑی حیران کن بات میں آپ کو بتانے لگا، اور یہ میرے خیال ہے میں پہلی دفعہ آن ایئر کرنے لگا ہوں. آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا. تو مجھے کہنے لگے کہ خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے. میں نے کہا نہیں، میرے پاس یہ خلافت و ملوکیت پڑھی ہوئی ہے، تو تم اسے پڑھو. میں صبح آفس چلا گیا، تو شام کو بلکہ رات کو کافی لیٹ واپس آیا. انہوں نے ایک دن میں اس کا میجورٹی پورشن پڑھ لیا تھا. وہ اصل میں جو اس کا چیپٹر ہے جو چبھتا ہے سب کو، خلافت راشدہ سے ملوکیت کا سفر جو ہے. تو جب میں واپس آیا نا، تو وہ صبح جو میرے ساتھ بحث کر رہے تھے نا، مجھے کہنے لگے یار مودودی صاحب نے تو جس طریقے سے یہ مقدمہ پیش کیا ہے، اس سے تو سافٹ انداز حق بات کا ہو ہی نہیں سکتا. ایون حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی انہوں نے اتنی سافٹ لینگویج یوز کی ہے، اگرچہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں، کہ اس سے سافٹ لینگویج ہو ہی نہیں سکتی. یہ جتنے لوگ ہیں نا، بس وہ جس نے میرے بارے میں کہہ دیا قادیانی ہے، حالانکہ جو قادیانیوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، ہم نے تو ان کی منجی ٹھوک دی ہے کہ تمہارے ابے بھی چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پڑھا کے گئے ہیں، تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں ہے. ہم تو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا، وہ تو جب کوئی سنتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو مجھے کہنے لگا یار یہ تو مودودی صاحب نے تو بہت زبردست لکھا ہے. میں نے کہا سیدنا عثمان کے حوالے سے کہتے ہیں وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اب تو خیر پوری تحقیق کے ساتھ خلافت و ملوکیت جو نئی چھپی ہے نا، اس میں پورے حوالے بھی نیچے لکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی تھے، اب تو بہت تفصیل سے. باقی میرا کربلا والا ریسرچ پیپر میں تو 200 حدیث ہیں. تو مجھے کہنے لگا یار ایک مسئلہ مجھے آج سمجھ آیا ہے، جو میں بڑا حیران ہوا تھا. میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ جب داعش کی فوجیں داخل ہوئیں عراق کے اندر، شام کے اندر نا، تو کئی لوگ جو ہے نا وہ حضرت علی ابن ابی طالب کے اوپر لعنت کرتے تھے انہیں خوش کرنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک آدھ سفر میں میں بھی ساتھ تھا، تو جب انہوں نے حضرت علی پہ لعنت کی تو ہم سب لوگوں نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، کیونکہ سنی تو حضرت علی کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی یہ آج کے جو سنی ان کو آپ بنو امیہ تو نہ سمجھیں، بنو امیہ کی نہیں دال گلی، تو اگر ان کی دال گلی ہوتی تو بخاری مسلم میں سب و شتم کی روایتیں تو نہ لکھتے، اور بنو امیہ کا رد تو نہ کرتے امام بخاری امام مسلم حضرت علی کی شان میں حدیثیں لے کے. وہ کہنے لگا کہ ہم گاؤں میں داخل ہوتے تو وہ حضرت علی پہ لعنت کرتے، اور وہ لعنت کرنے والے کون؟ شیعہ. اور وہ کیوں کر رہے ہوتے تھے؟ تقیۃً. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بنو امیہ کے پیروکار ہیں. جس طرح بنو امیہ اپنے دور میں حضرت علی پہ لعنت کرواتی تھی تو لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور تقیۃً شیعان علی لعنت کر لیتے تھے. ظاہر سارے تو حجر ابن عدی تو نہیں ہوتے نا کلمہ حق بلند کرنے والے. اور وہ بھی جائز ہے جان بچانے کے لیے، اگر کوئی کلمہ کفر بھی بول دے. سورۃ النحل میں آیا ہے اور سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، تقیہ بھی کیا جا سکتا ہے، کلمہ کفر بھی بولا جا سکتا ہے اگر آپ کا دل ایمان پہ ٹھکا ہو. تو کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہو، ہم استغفر اللہ پڑھیں گے، یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، جو بنو امیہ ہے وہ تو ہم سے ڈیمانڈ کریں گے یہ. تو کہتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ پھر ان کو یہ کہتے تھے کہ یار یہ تو بڑا گناہ کا کام ہے، ہم نے یہ کیوں کروانا ہے، ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ان کے امیر وہ تو خود سید ہونے کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو ہاشمی کہتے ہیں. یہ میں کوئی داعش کے فضائل نہیں بیان کر رہا، میں اس وقت علمی گفتگو کر رہا ہوں. مجھے تو جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں، داعش ہو، القاعدہ ہو، ٹی ٹی پی ہو، باقی ان کے ساتھ سنگین نوعیت کے اختلافات ہیں، وہ ایک معاملہ الگ سے. لیکن میں آپ کو ان پرنسپل یہ بات بتا رہا ہوں
کہ وہ نوجوان پھر کہنے لگا مجھے آج یہ بات سمجھ آئی ہے، اس وقت تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے خلافت و ملوکیت پڑھی پھر خیر میں نے اسے جب بخاری مسلم سے احادیث بتائیں، ابو داؤد سے، سنن نسائی سے، المستدرک للحاکم سے، تو کہتا مجھے اب پتہ چلا کہ اچھا یار یہ بات واقعی تھی کہ بنو امیہ کے دور میں یہ کام کروایا جاتا تھا، اور یہ ہم نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے کہ شیعان علی نے ہمارے شر سے بچنے کے لیے حضرت علی پہ ہمارے سامنے لعنت کی، تو ہم کہتے تھے یار ان کو کیا ہو گیا، ہم نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اور حضرت علی تو ہمارے لیے بھی رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، جو میں اکثر جو ہے وہ اہل تشیع حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ اہل سنت کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں کہ ہم کرسچنز کی رسول اللہ کی شان میں جو گستاخی ہے یا خاکے بنانا، اس کے اگینسٹ غصے میں بھی آ کے تصور نہیں کر سکتے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کریں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے نزدیک جتنا بڑا کافر رسول اللہ کا انکاری ہے اتنا بڑا کافر ہی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، مرتبے میں فرق اپنی جگہ، تفضیل بین الرسل وہ حق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن تفریق بین الرسل یہ کفر ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، بلکہ سورہ النساء میں تو آیا جو اللہ رسول میں یا رسولوں میں بھی آپس میں فرق کر دے وہ بھی پکا کافر ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے میں ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا۔ بالکل اس طریقے سے اگر اہل تشیع کی جانب سے خلفائے ثلاثہ کے اوپر کوئی لان تان کی جاتی ہے تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو غصہ دلانے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے یہ والی جو مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ تو اسپیسیفکلی امام علی علیہ السلام کے بارے میں، اور مسند احمد میں حدیث، مشکات کے اندر حدیث موجود، اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ نصارہ ان کے بارے میں غلو کر کے برباد ہوئے اور یہودی ان کی توہین کر کے، اور پھر مولا علی نے خود فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ اور یہ سیم روایت اصول الکافی کے اندر بھی اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے، جو مشکات میں مسند احمد کے حوالے سے ہے اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ سنیوں سے جب پوچھیں کہ یہ جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں کون ہیں، وہ کہتے ہیں شیعہ، اور شیعہ سے پوچھیں کہ محبت میں تو غلو کرنے والے ان کو تو نہیں، ظاہر ہے آپ ڈائریکٹ کہیں گے تو وہ غصہ کھائیں گے، انہیں کہیں کہ آپ بتائیں دشمنی میں غلو کرنے والے کون سے ہیں، تو وہ کہیں گے سنی، یعنی سنی شیعہ کو رافضی اور شیعہ سنیوں کو ناسبی مانتے ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں جگہ غلو موجود ہے۔ کیٹاگوریکلی نہ تو سنی ناسبی ہیں اور نہ کیٹاگوریکلی شیعہ رافضی ہیں، تو لیکن جب وہ اپلائی کرنے کی باری آتی ہے نا پھر وہ لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور کے اندر بھی یعنی وہ مسکنسیپشن جو صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، جو کتابوں کی حد تک تو درست تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اس ایشو کو ہینڈل کیا، قیامت تک کے لیے اس فتنے کو دبا دیا جو بنو امیہ کے ممبروں سے لعنت ہوتی تھی 60 سال تک، اور انہوں نے سورۃ النحل کی وہ آیت خطبے میں داخل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو یہ بہت بڑا امت کے اوپر ان کا احسان ہے، حقیقت بات ہے۔ باقی تفصیل کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں اور میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اس میں ساری احادیث میں نے نقل کی ہیں۔ اور یہ جو تماشا لگایا ہوا انہوں نے کہ نہیں جی وہ تنقید ہوتی تھی، لعنت نہیں ہوتی تھی، تو مسلم شریف میں واضح الفاظ موجود ہیں، لعن اللہ ابا التراب 6229 صحیح مسلم کی حدیث۔ اور تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بخاری میں ایک حدیث سب کی ہے اور سب کا مطلب تنقید ہے، حالانکہ وہی حدیث مسلم میں تھی، لیکن اس سے اوور لک کیا یا اوور لک کیا، اگر اوور لک کیا تو بہت خطرناک ہے، یہ تو منافقت ہے، اور اگر جہالت کی وجہ سے کیا تو سرکار اب سمجھ لے
لیکن نہ یہ اپنے مفتیوں کو جاہل ماننے کے لیے تیار ہے، نہ منافق ماننے کے لیے تیار ہے۔ مسلم شریف میں واضح الفاظ تھے، لعنت کے الفاظ موجود تھے۔ بہرحال مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جس پیشن کے ساتھ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا خلافت و ملوکیت میں سمجھتا ہوں اس کام کو اگر 4 چاند کسی بندے نے لگائے ہیں نا تو مولانا اسحاق صاحب ہیں رحمہ اللہ۔ مولانا اسحاق صاحب نے قیامت تک کے لیے رافضیت اور ناصبیت دونوں کے خلاف ایک بند باندھا ہے، اور الحمدللہ اس مقدمے کو میں نے ایک عام فہم انداز میں حدیثوں کی نمبرنگ کے ساتھ اپنے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں جمع کی، 72 میں نے شہدائے کربلا کی نسبت رکھی، اس کے اندر پورا مقدمہ کلیئر کیا، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتے ہیں۔ باغ فدق آپ کے مطابق مینیجریل ایشو تھا، لیکن اگر نبی الاسلام کے وارث نہیں ہوتے تو اس کے اوپر میں میرے بھائی پہلے بول چکا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ ایشو ریزالو ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کمپرومائز کیا، یعنی خلفائے ثلاثہ، اہل تشیع کہتے ہیں کہ تقیہ کیا یا امت کے وسیع تر مفاد میں کیا، سنی کہتے ہیں نہیں دل سے کیا، دونوں اپنے اپنے موقف پہ قائم رہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ کیا، ٹھیک ہے۔ جن سے مولا علی کی دوستی ہے چاہے وہ کسی بھی وجہ سے، ہماری ان سے قیامت تک دوستی، اور جن سے آپ کی دشمنی ہے اور ان پہ قنوت نازلہ پڑی ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ و عمر بن عاص و اشیاءہ و ابا سلمی و اشیاءہ، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مقتولین صفین جو میرے مخالفین ہیں ان کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا۔ تو مولا علی نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس مسئلے کو، چیپٹر کو کلوز نہیں کیا، وہ چیپٹر آج تک کھلا ہے اور وہ کھلا رہے گا، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جہاں پہ چیپٹر کلوز ہے اسے کلوز رہنے دیں اور اتحاد امت پہ کام کریں۔